اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ 29ویں پارے کا 29ویں پارے کا آغاز سورہ ملک سے ہوتا ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا تاکہ جان لیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوت تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس نے 7 آسمان بنائے اور اس نے اس انداز میں ان کو بنایا کہ اس کی تخلیق میں کسی بھی قسم کی کوئی کمزوری نظر نہیں آتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آسمان دنیا کو ستاروں کے چراغوں سے مزین کیا اور ان کے ذریعے وہ شیطانوں کو مارنے کے بھی کام آتے ہیں۔ سورہ ملک کے بعد سورۃ القلم ہے۔ سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا ذکر فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عظیم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اعلان فرمایا کہ مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ کسی نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن پاک تھا، یعنی جو کچھ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اسی پر عمل پیرا رہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک سخی اور نیک زمیندار کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے باغات کی آمدنی میں سے اللہ تعالیٰ کے حق کو احسن طریقے سے ادا کیا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ فصلوں کی کٹائی میں سے کسی بھی غریب کو کچھ ادا نہ کریں گے۔ جب فصلوں کی کٹائی کا وقت آیا تو وہ صبح سویرے نکلے تاکہ راستے میں ان کو کوئی مسکین نہ مل جائے۔ جب وہ باغ میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہاں پر کھیت یا باغ نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ ان کو شک ہوا کہ وہ راستہ بھول گئے ہیں، لیکن اچھی طرح غور کرنے کے بعد وہ سمجھ گئے کہ وہ راستہ نہیں بھولے بلکہ حقیقتاً ان کا باغ اجڑ چکا تھا۔ یہ واقعہ اس امر کی دلیل ہے کہ جب مال کو راہ خدا میں خرچ نہ کیا جائے تو اس مال کے ضائع ہونے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ کافر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ جب وہ قرآن پاک کو سنتے ہیں تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں سے گرانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ سورۃ القلم کے بعد سورۃ الحاقہ ہے اور اس سے مراد حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں قیامت کو حقیقت کے نام سے پکارا ہے اور اس حقیقی کڑکڑاہٹ کو جھٹلانے والوں کو انجام سے آگاہ کیا ہے۔ اس سورہ میں قوم سمود اور عاد کے انجام سے آگاہ کیا گیا ہے جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کو ایک چیخ کے ذریعے اور قوم عاد کو تیز ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیا تھا۔
اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں کے اقوال کو نقل کر کے ان کی تردید کی ہے۔ کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شاعر اور کاہن کہتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے پروردگار عالم نے اتارا ہے، اور اس میں جھوٹ والی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر جھوٹ باندھنے والے کو کبھی فلاح نہیں دیتے، جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک جاری و ساری فرما دیا ہے۔ سورۃ الحاقہ کے بعد سورۃ المعارج ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ذکر کیا ہے کہ اس کی طوالت 50,000 برس کے برابر ہوگی۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر مجرم کی خواہش ہوگی کہ اپنا آپ چھڑوانے کے لیے اپنے بیٹے کو پیش کر دے، یا اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو پیش کر دے، یا زمین میں جو کچھ ہے اس کو بطور فدیہ دے دے۔ اس دن جو لوگ عذاب سے بچیں گے ان کے اوصاف بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی پاک دامنی کا تحفظ کرنے والے ہوں گے، یہ لوگ امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہوں گے، یہ لوگ حق کی گواہی پر قائم رہنے والے ہوں گے اور نماز کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، یہی لوگ جنتوں کے حقدار ٹھہریں گے۔ سورہ معارج کے بعد سورہ نوح ہے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے جناب نوح علیہ السلام کے دین کے لیے محنت کا ذکر کیا ہے کہ جناب نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ انہوں نے صبح و شام پوری تندہی سے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کی اور اپنی قوم کے لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ وہ پروردگار سے استغفار کیا کریں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ بارشوں کو ان کے لیے سود مند بنا کر نازل فرمائے گا اور مال اور بیٹوں میں بھی اضافہ کرے گا، اور ان کے لیے نہروں کو چلا دے گا اور باغات کو آباد کر دے گا۔ سورہ نوح کے بعد سورہ جن ہے۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے جنات کی ایک جماعت کے قبول اسلام کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کو سنا تو کہنے لگے کہ قرآن کیا ہے، خوبصورت کلام ہے، ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پس ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار کا مقام بہت بلند ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ ہی کوئی بیٹا۔ انہوں نے قرآن مجید کے نزول کے بعد اپنی قوم کے لوگوں کو بھی توحید کی دعوت دی، چنانچہ انسانوں کی طرح جنات کی بھی ایک جماعت اہل توحید میں شامل ہو گئی۔ سورہ جن کے بعد سورہ مزمل ہے۔ سورہ مزمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وہ پوری رات عبادت نہ کیا کرے، بلکہ نصف رات اس سے کچھ زیادہ یا کم عبادت کیا کریں، اس لیے کہ انہوں نے دن کو بھی بہت سے کام انجام دینا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا نام وقفے وقفے سے لیتے رہا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت کے سبب عبادت میں بہت زیادہ محبوب ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پیار سے اپنے حبیب کو بتلایا کہ آپ پر اپنی جان، اہل و عیال اور سماج کا بھی حق ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ قرآن جس حد تک ممکن ہو ضرور پڑھنا چاہیے۔ سورہ مزمل کے بعد سورہ مدثر ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے انجام بد کا ذکر کیا جو قرآن مجید کو غرور کی وجہ سے جھٹلاتے ہیں، ان کو جہنم کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے پہرے دار فرشتوں کی تعداد 19 بتلائی گئی ہے، اور جہنم میں لے کر جانے والے بڑے بڑے گناہوں میں نماز میں کوتاہی، مساکین کو کھانا نہ کھلانے کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ القیامہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی گھڑیوں کا ذکر کیا کہ یقیناً قیامت آئے گی، اور کافر جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان کرتا ہے کہ وہ ہڈیوں کو دوبارہ کیسے بنائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے انگلیوں کے پوروں
کو بھی دوبارہ ٹھیک ٹھیک پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ دہر ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان پر ایک دور ایسا تھا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے قطرے سے اسے دیکھنے اور سننے والا بنا دیا، اس کو دو راہیں بھی بتلا دیں، چاہے تو شکر کرے یا انکار کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور لپکتی ہوئی آگ کو تیار کیا ہے، جبکہ نیک لوگ جنت میں جائیں گے جہاں ان کو ان گنت نعمتیں حاصل ہوں گی۔ اس کے بعد سورہ مراسلات ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مرتبہ قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے تباہی کا دن قرار دیا ہے، اور کامیابی و کامرانی کو اہل تقوی کا مقدر قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید میں مذکور مضامین اور حقائق سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر سید نوید عبید اللہ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن اور حدیث پر چلتے ہوئے فرقہ واریت کی لعنت سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔